إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير صدق الله العلي العظيم. درود پاک اللهم صل على میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ محرم کا احترام کیا کرتے تھے اور محرم کے مہینے میں جنگ و جدال سے اجتناب کرتے تھے، اپنے گھروں میں ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ گزر جاتا، آگے سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو وہ لوگ اپنے گھروں سے جنگ و جدال کے لیے اور سفر کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے۔ ان کے گھر سفر کے مہینے میں خالی ہوتے تھے۔ سفر کا معنی بھی ہے خالی ہونا۔ سفر کے متعلق دوسری بات کہ سفر کے ساتھ مظفر کی قید بھی لگائی جاتی ہے، سفر المظفر یا سفر الخیر، یہ قید بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مبارک مہینہ، خیر کا مہینہ۔ اور جاہلیت کے ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ قید ساتھ لگائی جاتی ہے، چونکہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کی طرف نحوست کی نسبت کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں نے سفر کے ساتھ مظفر کی قید لگا دی کہ سفر المظفر، مبارک مہینہ۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ملحد لوگ حضرت علی کا نام لیتے تھے تو کہا کرتے تھے سود اللہ وجہہ، بد دعا دیا کرتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں جب مسلمان حضرت علی کا نام لیتے تھے کرم اللہ وجہہ۔ اسی طرح مسلمان سفر کے ساتھ مظفر کی قید لگا کر جاہلیت کے تصور کو مٹانا چاہتے ہیں، ورنہ باقی تمام مہینے برابر ہیں، چاہے ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، محرم ہو، سفر ہو، یہ زمانہ ہے۔ زمانے کا کوئی کردار نہیں ہوتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ زمانہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کسی مہینے کے اندر، کسی وقت میں یا لمحات میں اللہ نے ایسی طاقت نہیں رکھی کہ کہیں نفع نقصان کا کردار وہ ادا کرے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ۔ بعض لوگ یہ سفر کے مہینے کی طرف نحوست کی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے۔ مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بکثرت آفتیں نازل ہوتی ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ جاہلیت کا ایک نظریہ تھا کہ اس مہینے میں جنات بکثرت باہر نکلتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جاہلیت کا ایک نظریہ کہ اس مہینے میں نحوست ہے، لہٰذا اس میں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، خوشی کی کوئی تقریب نہیں ہونی چاہیے، کوئی سفر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن اسلام نے ان تمام تصورات اور توہمات کی نفی کی اور مسلمانوں کو اسلام نے بتایا کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ مہینوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مہینہ کسی قسم کا اثر نہیں رکھتا، کچھ بھی جو ہوتا ہے نفع کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفرہ، فرمایا کہ لا عدوى، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیمار سے دوسرے بیمار کو بیماری لگ گئی، بعض دفعہ نا ایک بیماری جس کو ہم متعدی سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بیمار ہے اس کے قریب جاؤ گے بیماری آپ کو بھی لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس نظریے کی نفی فرمائی، فرمایا تم بظاہر یہ سمجھتے ہو کہ اس بیمار سے یہ بیماری دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی، لیکن یہ اصل میں رب کا حکم تھا، اللہ نے چاہا تو اس بیمار کو یہ بیماری لگی، اور جب رب نے چاہا تو دوسرے کو بھی وہ بیماری لگ گئی۔ تو اس نظریے کی نفی کی، فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بدشگونی بدفعلی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولا حامہ، فرمائے کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، ولا صفرہ، اور کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ بدشگونی کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت کے دور میں بعض دفعہ ایک شخص پختہ سفر کا ارادہ کرتا تھا، جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو کوئی چیز دیکھ لیتا اور وہم میں پڑھ کر اپنے ارادے کو منسوخ کر کے واپس گھر آ جاتا۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو ایک پرندے کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف سے اڑا تو اس کو وہ مبارک سمجھتے تھے اور پھر سفر کرتے تھے، اگر پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو اس کو پھر وہ منحوس سمجھتے تھے اور سفر کو منسوخ کر دیا کرتے تھے۔ یہ طرح طرح کے توہمات تھے، ہمارے اس دور کے اندر بھی اس قسم کے توہمات موجود ہیں۔ مثلا بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں جی رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، رات کے وقت جھاڑو نہیں دینی چاہیے، صبح کے وقت جب ایک بندہ گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے تو پیچھے جھاڑو نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ جھاڑو کے ساتھ ہم کچرا باہر نکالتے ہیں، وہ کچرا دوبارہ تو ہم گھر نہیں لے کر آتے نا، ایسے ہی گویا کہ جو سفر پہ گیا اس کو بھی ہم نے کچرے کے ساتھ نکال دیا، جیسے کچرا دوبارہ نہیں آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا۔ اس قسم کے توہمات ہمارے اس دور کے اندر بھی موجود ہیں، اور ایک بے وقوفی کتنی ہے، بعض لوگوں سے میں نے سنا وہ جس چمچے کے ساتھ نا وہ سالن وغیرہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ گھر میں بچوں کو نہ مارو، اگر اس چمچے کے ساتھ بچوں کو مارو گے تو ایک بیماری لگ جائے گی، وہ کیا ہے کہ بچے بہت زیادہ کھائیں گے۔ پھر کتنی بڑی بے وقوفی ہے، اگر یہ چمچہ ایسا کوئی مؤثر ہوتا تو اسپتالوں میں جتنے مریض اس لیے لیٹے ہوئے ہیں کہ جو کھا پی نہیں سکتے، تو ان کے لیے تو پھر اس کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک چمچہ مارا جائے اور پھر وہ بہت زیادہ کھانا شروع کریں گے۔ یہ سارے کے سارے توہمات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو توہم پایا جاتا ہے، گھر کے اندر مثلا بیٹے کی شادی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، سارے جمع ہو جائیں گے کہ جب سے یہ بچی اس گھر کے اندر داخل ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی، پہلے کتنی خوشی تھی اب حالات بدل گئے۔ یہ وہی جاہلیت کا تصور ہے، کوئی فرق نہیں اس میں۔ بعض دفعہ گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے تو یوں کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ برکتیں لے آیا، گھر کے حالات خراب ہو جائے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ نحوست لے آیا۔ کسی انسان کی طرف آپ نحوست کی نسبت نہیں کر سکتے، یہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے دور کے اندر بھی جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح تصورات اور نظریات کے قائل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جیسے کہ قرآن کا بیان ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب اچھی حالت ہوتی نا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے دیکھو ہم اس کے حقدار ہیں، اس کے مستحق ہیں، حالات کتنے بہتر ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب بری حالت ہوتی، کوئی نقصان ہوتا، کوئی مصیبت آتی، قحط سالی کی صورت مسلط ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو نشانہ بناتے تھے، کہتے تھے یہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ساتھی منحوس ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے ہماری یہ حالت بن گئی. حالانکہ انسان پر جو بھی حالت بدلتی ہے، مصیبت آتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یا تو اس کے بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے اور یا اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے. ایک حبشی تھا، کہیں راستے پہ جا رہا تھا، ایک شیشہ نیچے پڑا ہوا تھا زمین پر، آئینہ اس نے اٹھایا، اس میں اپنے چہرے کو دیکھا. اس نے لوگوں کو چہروں کو تو دیکھا تھا لیکن اپنے چہرے کو نہیں دیکھا تھا کبھی. تو حبشی جب اپنے چہرے کو دیکھا کہ سیاہ چہرہ ہے، اس نے اس آئینے کو اٹھا کر زمین پہ مارا اور کہنے لگا کہ تم اتنی بدصورت ہے اس لیے کسی نے تجھے زمین کے اوپر پھینکا تھا. اب اس کا اپنا چہرہ ایسا تھا، اس نے سارا بوجھ آئینے کے اوپر ڈال دیا. ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہمیں ملتی ہے، ہم کبھی زمانے پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، کبھی گھر کے کسی فرد کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، حالانکہ وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ صبح کے وقت آپ نے میرے سامنے نہیں آنا. صبح کے وقت جب میری پہلی نظر آپ پر پڑتی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ چیز چلتی ہے، بعض لوگ نا صبح کے وقت جب نکلتے ہیں کوشش کرتے ہیں نظریں نیچے رکھتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ بد نظری ہو جائے، اس وجہ سے کسی کالی بلی پہ نظر نہ پڑے، سر کے اوپر سے کوئی کوا وغیرہ نہ گزر جائے، یہ ناکامی کی دلیل ہو جائے گی. تب بادشاہ نے غلام کو کہا کہ صبح کے وقت میرے سامنے نہیں آنا، ورنہ پورا دن میرا تیری نحوست کی وجہ سے منحوس رہے گا. غلام نے کہا ٹھیک ہے. چند دن گزرے، کہیں غلطی سے غلام سامنے آیا صبح کے وقت. بادشاہ نے دیکھا، ملازموں کو بلایا، ان کو کہا کہ ان کو باندھ لو اور ان کو کوڑے لگاؤ. ملازم ان کو پکڑ کر لے گئے. صبح سے شام تک غلام کو کوڑے لگائے گئے. شام کے وقت بادشاہ نے غلام کی خبر لی، پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو روکا نہیں تھا، تیری شکل منحوس ہے، صبح کے وقت میرے سامنے نہ آنا. غلام نے کہا بادشاہ ناراض نہ ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی شکل منحوس ہے، ہر روز میں آپ کے سامنے نہیں آتا صبح تو میرے دن رات جو ہے وہ سکون سے گزر رہے ہیں، اور آج میں صبح کے وقت آپ کے سامنے آیا، اس کا نتیجہ یہ ہے، مجھے سزا یہ ملی کہ شام تک مجھے کوڑے لگائے گئے. اگر میری شکل منحوس ہوتی نا تو یہ کوڑے آپ کو لگائے جاتے، تیری شکل منحوس تھی اس لیے کوڑے مجھے لگائے گئے. بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو منحوس اور یہ نحوست اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں. تو یہ ہمارا غلط تصور ہے، غلط نظریہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں ستاروں کے ذریعے بھی ہم فال نکالتے ہیں، شگون لیتے ہیں ستاروں کے ذریعہ. مثلا کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی میرا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے، شادی کا ارادہ ہے، آپ بتائیے میرا ستارہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ اپنا حساب کتاب لگا کر اس کو کہتا ہے آپ کا ستارہ اس وقت گردش میں ہے، آپ یہ کام شروع کرو گے تو یا بتا دیتا ہے کہ آپ کے لیے درست ہے یا نفی کا مشورہ دے دیتا ہے. حالانکہ یہ بھی جاہلیت کا عقیدہ ہے.
جاہلیت کا نظریہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، فرمایا میری امت کے اندر جاہلیت کی 4 باتیں رہے گی، اور ان میں سے ایک فرمایا الاستسقاء بالنجوم، اپنی قسمت کو معلوم کرنا ستاروں کے ذریعے سے، یا ستاروں کے ذریعے سے بارش کو طلب کرنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ ہاتھ کی لکیروں کی ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کی قسمت کیا ہے، اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں، یہ بھی جاہلیت کا تصور ہے، جاہلیت کا نظریہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہ دادا دربار کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ، اب پتہ نہیں ہوں گے، یعنی بہت پہلے کی بات ہے، وہ طوطے بھی بٹھائے ہوتے ہیں، لفافوں میں کچھ لکھا ہوتا ہے، پھر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، پھر وہ طوطا جا کر ایک لفافہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کو کھول کر وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت یہ ہے، اس کی قسمت یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، اس پر وہ یقین کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، بہت بڑے مولانا، نابینا تھے، کہیں کسی نے راستے میں، بہت پرانی بات ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہا کہ میں کہیں راستے سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہاں ایک کاہن بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ کس کی شادی ہو جائے گی، کس کی شادی نہیں ہوگی، کس کی کامیاب، کس کی ناکام۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا چلو چھیڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تھے تو بہت بڑے علامہ، وہاں تشریف لے گئے، نابینا تھے، کاہن سے پوچھا کہ میری قسمت بھی معلوم کرے، میری شادی ہوگی یا نہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو نابینا ہے، اس کو کس نے رشتہ دینا ہے، تو اس نے کہا نہیں آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے تو 7 بچے ہیں، کب کی شادی ہو چکی ہے بے وقوف انسان۔ تو لوگ اتنے بے وقوف بن چکے ہیں کہ کہیں کسی گن کے ڈھیر پر کوئی بیٹھا ہوا ہوگا، وہاں جا کر اس کو کہیں گے جی میری یہ لکیریں دیکھو، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قسمت صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کی قسمت میں کیا ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا من اتا عرافن، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس، لیسألہ عن شیء، تاکہ کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال کرے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کسی کاہن سے وہ سوال کرتا ہے، صرف سوال، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کاہن پر، یقین اللہ کی ذات پر، اس سے صرف سوال کرتا ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اتا عرافا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس، اور جو اس کاہن نے بتایا، جادوگر نے بتایا، اس نے اس پر یقین کیا، اس نے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تعلیمات دی گئی، جتنی شریعت دی گئی، اس نے سب کا انکار کر دیا۔ یقین کرے گا تو اسلام کے دائرے سے خارج۔ یہ وہ جاہلیت کے تصورات ہیں اور جاہلیت کے توہمات ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو ترک کرنا ضروری ہے۔ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے جا رہا تھا، ساتھ وزیر بھی تھا، کاہن بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو ان کی قسمت بتا رہا تھا، آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے، آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میری قسمت میں کیا ہے، میری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا آپ کے 10 سال باقی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ 10 سال اور اتنی دولت اور یہ عیاشیاں، 10 سال میں کیا کروں گا؟ وزیر بڑا سمجھدار تھا کہ بادشاہ کی طبیعت تو خراب ہو گئی، طبیعت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وزیر آگے بڑھا، کاہن سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 سال باقی ہے۔
وزیر پیچھے کی طرف گیا، تلوار نکالی، اس کی گردن یوں اڑا دی، کاہن کی گردن اڑا دی، ادھر ہی مر گیا۔ بادشاہ سے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، 20 سال کہاں ہے؟ اس نے کہا میری عمر 20 سال باقی ہے اور ابھی مر گیا یہ۔ تو اللہ کی ذات پر یقین، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، غیب کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان توہمات کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کا مالک نہیں، مجھے کوئی اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین کو سمجھائے، ان کے سامنے مسئلہ واضح کرے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور آپ نے وہ آیت سنائی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ جب امام الانبیاء مالک نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم بعض دفعہ قبروں پہ جاتے ہیں، کسی قبر پہ جا کر، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کہتے ہیں، کبھی وہاں پر اولاد مانگتے ہیں، کبھی وہاں اپنی پریشانیاں پیش کرتے ہیں، مشکلات پیش کرتے ہیں، اور یہاں آپ کبھی قرآن کی آیت آپ پڑھے تو صحیح، ہم قرآن کی طرف تو آتے ہی نہیں، واقعات کی طرف جاتے ہیں، لمبے چھوڑے واقعات سناتے ہیں۔ آپ کبھی قرآن کا ترجمہ تو پڑھے، سورہ اعراف کی آیت، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائے کہ میں بذات خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو تمہارے نفع نقصان کا مالک میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب نبی نفع نقصان کا مالک نہیں تو کوئی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا نا کہ کل کیا ہوگا تو میں اپنے لیے بہت زیادہ خیر جمع کر دیتا، بھلائیاں جمع کر دیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے پہلے سے ہی پتہ چل جاتا کہ کل یہ تکلیف آنے والی ہے تو میں اس کے لیے اسباب جمع کر دیتا۔ لیکن فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کا علم اللہ کے پاس ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم جا کر لوگوں سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 5 سال کے بعد کیا ہوگا، کاروبار شروع کریں گے کیا ہوگا، آپ قسمت بتائیے۔ بعض لوگ نا میرے پاس بھی آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، تو مجھے کہتے ہیں آپ حساب لگاؤ، حساب لگاؤ کیا ہے، کیا معاملہ ہے یہ، فلاں مولانا نے حساب لگایا۔ میں بعض دفعہ ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار حساب لگانے سے کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ جو حساب لگا کر کہتے ہیں کہ یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، یہ ویسے اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ جب نبی کو کل کا پتہ نہیں تو عام آدمی کیسے بتا سکتا ہے، کوئی بزرگ کیسے بتا سکتا ہے؟ فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، لیکن ایسی قوم کے لیے جن کے پاس علم ہو۔ جب علم نہ ہو اور ان پر جہالت مسلط ہو تو وہ گمراہی کے نقش قدم اور الحاد کے میدان میں پھرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کامیاب بھی کہیں گے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں کو آپ کہہ دیجئے اگر رب مجھ سے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کسی تکلیف کو مسلط کرے
کیا تمہارے یہ سارے بت زندہ مردہ سب جمع ہو کر کیا اس تکلیف کو یہ دور کر سکتے ہیں؟ وَإِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي، اگر رب مجھے کسی رحمت سے نوازنا چاہے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو رب کی رحمت کو روک دے؟ آگے قرآن کی آیت نے عقیدہ بتا دیا، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس خیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو رب دے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو اللہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جتنے ہمارے جاہلیت کے تصورات ہیں، توہمات ہیں، خیالات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سے دستبردار ہو جائیں، اجتناب کریں اور صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔